باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا کہنا ہی ہے، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے ہیں آپ کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا، اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد مرا نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ نہیں یہ وہ بھی بتا دیں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو، مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا غلط ہے۔ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی۔ وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے، کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے۔ اور کہتے نہیں دیکھیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا، حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ، ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے، ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جدھر سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، حضرت ابوبکر کا بھی فدق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ ان روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنالٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہاں موجود تھے، تو یہ تو پھر عقلی کیا مطلب موجود ہے؟ مطلب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ریئیکشن نہیں نظر آتا ہمیں اس قسم کا، اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر صحافی آ کے اپنے حساب سے رنگ بھر رہا ہوتا ہے اس میں، اور بات کچھ کی کچھ نکل آتی ہے۔ تو اس زمانے میں جب کہ میڈیا بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے یہ اندر کی وہ پوری کی پوری باتیں یہ لوگ نکالتے پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آخری اب میں لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور کے آخری دور میں جب آپ نے وصیت کے لیے قلم دوات مانگا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ آپ کی صحت بہتر نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ حضرات اس واقعے سے استدلال کر کے حضرت عمر کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں۔ حضور کے احترام کے اس حکم کے پس منظر میں اس واقعے کی کیا توجیہ کریں گے؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس روایت کا کیا پایا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ تو اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو بڑی جھگڑے کی روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، قرطاس والی روایت۔ اس کا سند کا درجہ کیا ہے؟ جب تک
ان کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے گفتگو کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ بالفرض ایسا ہوا ہو تو حضرت عمر کے اس فعل کی توجیہ یہ ہے کہ حضور پر بھی جو طبعی کیفیات ہیں وہ وارد ہوتی تھی۔ آخر جب آپ کے جسم مبارک سے خون بہت بہہ گیا تو آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی تھی، بے ہوشی طاری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور بخاری شریف کی روایات سے ثابت ہے کہ حضور پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا۔ اس پہلو سے اگر عالم نزا کے وقت آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے یہ رائے قائم کی تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ باقی سب نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، یہ تو گویا کہ اجماع ہو گیا، ورنہ تو اسی وقت پٹمول ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایسے تو نہیں۔ چلو حضرت عمر اور حضرت علی کی آپس میں جو محبت ہے اس پہ بات ہوگی، آپ نے اس کا وہ رد کرنا ہے۔ پھر ہم نے وہ جو ہے نا جی دروازہ جلانے والی بات، ہاں چلیں اس پہ بات کریں گے۔ ایک موضوع انتخاب کر لو، ایک موضوع، دو موضوع نہیں، ایک موضوع، دروازہ جلانے والی بات۔ دروازہ جلانے والی بات۔ چلیں جی، ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کیا ادعا ہے؟ ہاں جی، کیا آپ کا؟ اس کے مطابق ہمارا سوال یہ ہے جی کہ اس کے متعلق پہلا تو وہ بتایا جاتا ہے بھی ابن ابی شیبہ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے دروازے پر دستک ہوئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا وہ دروازے پر گئی جی، تو اس پر پوچھا کون ہے، آگے سے جواب آیا عمر ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ آپ کے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے شیعوں سے ہی سنی ہے، ابن ابی شیبہ کے حوالے سے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں، سب سے زیادہ آپ کے والد محترم سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کے گھر میں یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں اس گھر کو ان پر آگ لگا دوں گا۔ اتنی بات ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اور روایت کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے 28,200، کیونکہ ہمارے پاس ابن ابی شیبہ ہے نہیں، بہرحال اس روایت کا نمبر یہی آتا ہے 28,200۔ اس پر میرا سوال یہ ہے کہ جب بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، پہلی بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کیوں گئی جبکہ مرد گھر میں موجود تھے؟ حضرت علی گھر میں موجود تھے، پھر جناب حضرت فاطمہ دروازے پر کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی بندہ موجود دروازے پر دستک ہو تو اس کے بعد جناب کوئی عورت جو ہے گھر کے وہ باہر چلی جائے، تو پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا غیرت مند آدمی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صاحب شرم و حیا پیکر عورت ہو، اور وہ دروازے پر پوچھنے چلی جائے کہ ہاں بھئی باہر کون آیا ہے۔ اس بات کو پہلی بات تو یہ اسے ہی ہمارا دل نہیں مانتا۔ اس کے بعد آگے دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تو آپ نے بھی آپ سے بھی ایک مرتبہ سنا تھا کہ جناب جب یہ واقعہ ہوا حضرت علی جو تھے مولا علی وہ گھر میں ہی تھے، پھر اس کے بعد جناب یہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر حضرت مولا علی نے آ کے جناب حضرت عمر کو پکڑا، انہیں مارا وغیرہ، یہ سب کچھ ہے، یہ باتیں میں نے آپ سے ہی سنی۔ اچھا، اس کے بعد جب اگر یہ دروازہ جلانے والا واقعہ پیش آیا تو ایک سوال کریں نا، سوال ایک کریں، اس کا جواب لے لیں، پھر اگلا سوال کریں، صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہی پہلا بات کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی، حضرت علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ دیکھیں، یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے، یعنی اس کی صحیح احادیث ہیں، یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے سب صحیح احادیث جمع کی ہیں، اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مقرونۃ بمحبت فاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے. یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہراء اور حسن اور حسین علیہم السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے. فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے. اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. شک ہو، ٹھیک ہے نا. اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں. اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روات کے ساتھ موجود ہے. یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے. یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں. کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے. یا اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم. یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل علی فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک. سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہیں، سب سے زیادہ ایمان میں، تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. اور اگر یہ ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے. ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا. یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو نفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، یہ اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کے خلافت کے برعکس ہو رہا ہے.
कब मुसलमानों से मशवरा हुआ अबू बकर की बैअत के लिए? कोई मशवरा नहीं हुआ, ठीक है ना। इन्होंने खुद बैअत की है, 4-5 आदमी मिलकर बक़िया अंसार से ज़बरदस्ती बैअत लिया। फिर दूसरों से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जब बैअत नहीं की है और कुछ लोग अबू अहले बैत अलैहिस्सलाम के सपोर्टर उनके घर में जमा हो रहे हैं, तो ये आए हैं उनके घर को जलाने के लिए। ये आ जाए हमसे बैअत करें, वल्लाह हम आपके घर को जला देंगे अगर ये यहाँ पे जमा हो जाए। और ये ऐलान जंग है भाई, कि मैं आपके घर को जला दूंगा। ये ऐलान जंग है। पहली बात यह है कि खुद ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ बता रही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अबू बकर के खिलाफत के मुखालिफ थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू बअदी अबदा किताब अल्लाह व इत्तती अहले बैती। दूसरी बात यह है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम किसी चीज़ के मुखालिफ हों तो उसको गैर शरई मानते हैं, और कुरान और इतरत की इत्तिबा वाजिब है, इसलिए हम अबू बकर की खिलाफत को गैर शरई मानते हैं। दूसरी बात यह है मेरे अजीज कि उमर ने जो बोला कि मैं आपके घर को आग जला दूंगा, इसको ये ड्यूटी किसने दी है? रसूल ने तो नहीं दिया ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़क्किरुकुमुल्लाह अहले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह अहले बैती, अल्लाह के वास्ते मेरे अहले बैत से नेकी करो, बल्कि इत्तिबा करो। तो इसने अबू बकर ने दी होगी, गवर्नमेंट उसी की है ना। अभी जो रसूल के घर को जलाने की बात करे, सुभान अल्लाह, मुझे समझा दे मौलवी साहब, यह कैसे मुसलमान हो सकता है? मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब सवाल का जवाब अभी आ रहा, अभी 2 मिनट दे दो, आ रहा है। अभी दे रहा हूं शेख साहब, मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना। पहली बात यह है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जलाने की बात करें, वो खलीफा बरहक तो कुछ मुसलमान कैसे हो सकता है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इनसे जंग करे वो मुझसे जंग कर रहा है, किसी के घर को जलाना और आग लगाने की धमकी देना, उससे जंग करने की धमकी देना, बल्कि ऐलान जंग है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप शक करें काफिर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस तरह जंग करना कि उनके वफात के फौरन बाद उनके घर को जलाने का बंदोबस्त करें, यह कैसे इस्लाम हो सकता है? हमें समझा दें। अच्छा, इन्होंने कहा कि हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा क्यों दरवाजे पे गई? ये देखें, फलम्मा खरज उमर जाऊहा, जब उमर चला गया तो वो आ गए। कौन आ गए? अली अलैहिस्सलाम, तलहा वगैरह आ गए। तो इसका पता चला कि आपकी इब्न शैबा की रिवायत को हमने सही नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो उस वक्त वो घर में थे ही नहीं जब ये आया है धमकी देने के लिए। फलम्मा खरज जाऊहा, जब वो उमर चले गए तो ये लोग बाहर से आ गए। अच्छा, तालमून अन्ना उमर क़द जानी, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि आप जानते हैं कि उमर यहाँ पे आए थे। वक़द हलफ़ बिल्लाहि लइन उद्तुम लयुहर्रिक़न्ना अलैकुम, तो उसने कसम खाया कि आपके इस घर को जला देगा। वअयमुल्लाह लयमज़ियन्ना लिमा हलफ़ अलैहि, अल्लाह की कसम उमर ये कर लेगा, उमर हमारे घर को जला देगा, आग लगा देगा। फंसरिफू राशिदीना फरू रायकुम वला तर्जू इलैह, तो आप लोग आपस में मशवरा करें कि आप क्या करना चाहते हैं और इधर वापस ना आए, क्योंकि अबू उमर इस घर को आग लगा देगा। फंसरफू अनहा फलम यरजिऊ इलैहा हत्ता बायअ अबी बकर, फिर वो चले गए। ये ज़ैद इब्न असलम अबू उमर का गुलाम है, उमर का पक्का गुलाम है, उमर का वफादार। वो कहते हैं फिर उन्होंने बाद में बैअत किया था। तो पता ये चला जो आपका सवाल का पस मंजर ही गलत है, ठीक है ना, कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में थी और अमीर मोमिनीन साहब भी घर में है, तलहा वगैरह भी घर में, तो ज़हरा गए, ठीक है ना। इस वाक़े में वो घर में नहीं थे। जब वो लोग आग वाक़ लेके आए थे तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्यों दरवाजे पे गए? दुनिया में देखो अजीज़ों, मैं इनके सवाल के जवाब दे दूं। ये अगर कोई बीबी दरवाजे पे जाती है, ये कोई शरअन ऐब नहीं है, उर्फन भी ऐब नहीं है, बिलखुसूस अगर उसके पीछे कोई हिकमत हो। हिकमत क्या है मेरे मोहतरम नाज़रीन? मैं आपको हिकमत बता देता हूँ कि कुछ लोग आए हैं दरवाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाने के लिए, ठीक है ना, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का नासिर यहां पे कोई नहीं अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई नासिर नहीं है। सहाबा ने साथ छोड़ दिए, जिन्होंने बैअत किया था साथ छोड़ दिया। तो यहां पे उनको जंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि आप जंग नहीं कर सकते। तो इस हालत में बेहतरीन चीज क्या है कि इन लोग ताकि ये जंग वाक़ ना हो, खूनरेज़ी ना हो, यहाँ पे घर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िदासत पामाल ना हो। मैं आपको ये हदीस दिखा देता हूँ, यह मुअज्जमुल कबीर औसत लित्तबरानी। यहाँ पर आयशा कहती हैं, मा रअयतु अहदन मिन खल्क़िल्लाहि अशबह बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनन वला जिलसतन वला मिश्यतन मिन फातिमा। आयशा कसम कहती है, अल्लाह की कसम,
میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو، بولنے میں، دیانت میں، دین میں، عبادت میں، اور چلنے میں، پھرنے میں اور بولنے میں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے تھے. اور بھائی جو بھی فضائل نہیں او بھائی، جب آپ پوچھ رہے ہیں پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے. بھائی اب میں بتاتا ہوں. ہاں شیخ کیونکہ صاحب، دروازے پر جب بات ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ اس لیے ہمارا اپنا ہے، تب جاتی ہے. اب سن لو، جب تھوڑا سا بھی اب شرم سن و لو حیا شیخ عورت صاحب. دروازے پہ نہیں جاتی. ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور توہین حضرت تو- فاطمہ پوچھ رہے ہیں. یہ ہاں حضرت توہین فاطمہ تو کی یہ ہے توہین نا، توہین یہ ہاں تو جی. یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا. جو لایا ہی شخص نہیں ہے، جھوٹ ہے، ہم اسے مانتے اب ہی سن نہیں. لو نا شیخ صاحب، یہ جھوٹ جھوٹ ہے، ہے، آپ کی بالکل کتاب سے جھوٹ دکھایا. ہے. آج آپ کی نہیں کتاب سے- گئی. یہ اب جھوٹ سن ہے لو. چڑیوں کا. سن لو، ہاں جی. اب یہ آپ کی کتاب سے دکھا ہاں. دیا، کہتا ہے جھوٹ ہے. جب اس میں دروازے کہا پہ تھا، جو خوشی دی گئی ہے، اب سن لو نا بھائی، دھمکی دی گئی ہے. میں دکھا دوں گا کہ آگ بھی لے کے آئے تھے. آگ بھی لے کے آئے تھے، وہ الگ حدیث ہے. آگ دکھا، اب پوچھو نہ، پہلے مجھ سے کہہ دو کہ دلیل دکھاؤ کہ سچ ہے یا نہیں ہے. اب سن لو کہ جس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عائشہ قسم کا کہتی ہے، بولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، چلنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بیٹھنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، عبادت اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ سب نے دیکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے، بوسہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا. بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا ہے. اگر وہ دروازے پہ جائے کہ یہاں پہ آگ کیوں لے کے آئے ہو، سن لو شیخ صاحب، ہمارے سوال کا جواب نہیں آ رہا. ایک منٹ، عائشہ کے تو آپ ویسے ہی مخالف ہیں. آپ والد خاموش، والد صاحب سے بھی پہلے نہ بولا. والد صاحب بیٹھے ہی بات کر رہے ہیں. اپنے کافرہ مانتے ہیں. عائشہ کا نام ہی نہ لیں. عائشہ کا آپ نام یہ بتائیں کہ جناب دروازے کو جب تک کوئی حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی؟ اب سن، عائشہ سے آپ نے خود کتنی اب بار سن کہا کہ لو. حضرت علی گھر میں تھے، سن لو، ان کی موجودگی میں کیوں گئی؟ پھر آپ نے خود یہ اب بتایا، سن ہم لو. نے آپ سے سنا. آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو گیا، حضرت علی اندر تھے، اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے، وہ جو حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، وہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا. اب سن لو صحیح بھائی صاحب، پہلی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. کہ حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی بے پر غیرت ظلم تم ہو. ہوتا دیکھتے رہے. سیاسی ڈرامہ اپنا کیا، زبان، اور جب اپنا جناب زبان، نے مار مار اب کر بے غیرت آپ ہیں، بے ادب آپ ہیں، کافر آپ ہیں. کیا بے غیرت بن گئے؟ آپ بے ہم نہیں غیرت ہیں، مانتے اس بات کو. آپ گستاخ ہیں. اب سن لو، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے آپ بے غیرت آپ ہیں. دروازے پہ جاتی ہیں شور کے ہوتے ہوئے. اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب سن لو، اب سن لو، جواب سن لو. آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. یہ کتاب ہے، دیکھیں میرے عزیز، یہ شخص اس نے گستاخی کی ہے، ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں اس کو چپ کر شیخ چپ کر بکواس اپنی، شیخ چپ کر، اور چپ کر، اور چپ. اب کتابوں کی بات، دلیل کی بات ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مان رہے، تو میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ یہ ہوا ہے. ہم خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں، لیکن یہ شخص گالی دینے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جی. اس کو بات، تم بھی حدیث بول رہے ہو، ہم بھی نکال کے دیتے ہو. اچھا سن لو میرے محترم ناظرین، یہاں پر اس نے اپنے ابو جان کو پیچھے دھکیل دیا. ان کے ابو کو داڑھی تو لمبی ہے، لیکن معاویہ کی بھی داڑھی لمبی ہے، ابو سفیان کی بھی داڑھی لمبی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی لمبی تھی. اللہ لعنت کرے ایسے سفید داڑھیوں پر جن کے دل میں سوائے بغض اہل بیت علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس بات کو تمیز سے بھی کہہ سکتے تھے. اب کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ کو اپنی کتابوں سے، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے گھر زہرا سلام اللہ علیہ پر. تم ان کو بولو کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ کافر ہیں، وہ بے غیرت ہیں، ٹھیک ہے نا. بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہے، نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے. جو شبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، بہتر یہی ہے.
کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو, تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ شخص گالی دے رہا ہے بھائی, یہ شخص گالی دے رہا ہے. ابھی میری باری ہے. میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو نہیں مان رہے نا, ان کی گالی ہم نے کیا سننا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جب تمیز سے بات کریں گے تو ان کی بات سنیں گے, لیکن پہلے جی سر شیخ صاحب. وہ سن لیں, اس کے بعد آپ, میں عادل بھائی سے کہہ رہا ہوں, ایک ابو کو تھوڑا کول کرے, مناظرہ کرنا ہے یا جھگڑا کرنا ہے, جھگڑے کرنے کے لیے تیار ادھر نہیں بیٹھے میں نا. دوسری بات یہ ہے, سن لیں پھر اپنی باری میں یا قائم رکھ دیتے ہیں, پھر اپنی باری میں بات کریں جتنا کرنا ہو, لیکن ابھی جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب تو لے لے کم سے کم. میرے محترم ناظرین, کتاب ہے الاحادیث المختارہ, الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین, یہ جزء اول ہے اس کتاب کی, 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے. یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے, صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے, وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ. تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ. اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو, ان کے دروازے کو, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ. اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی, ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتے ہیں ہذا حدیث حسن عن ابی بکر, یہ حدیث حسن ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی, بہت, ابن حجر عسقلانی, بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں, ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ. تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو, بات کر رہے ہو, کیا کہہ رہا ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند مطلب نہیں ہے, یہ تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کہ خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. اچھا, تو جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے, وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے, الگ سوال ہے کہ خاموش ہے. تم پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو, پھر اگلا سوال کرو نا. اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں خاموش رہے. پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا, یہ شیعوں کا جھوٹ ہے, شیعوں کا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شیعوں کا جھوٹ ہے نہیں, آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے. ابھی سن لو. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے, حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ اے کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو, یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے, میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. کیا کہہ رہا ہوں مجھے, آپ کو کریں, آپ سیدھی بات کریں, جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا, 3 سال بعد کی. بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا. وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا, جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں. بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو, اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ, اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ. اچھا, اس کے بعد میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے, جلد نمبر 2 ہے, سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا, المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون, 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے, ایک سند نہیں, دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع. ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو, اس نے بیعت نہیں کیا, علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس, اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا, دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی, بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے, اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ خلافت کیا, یہ کون سی خلافت ہے؟
اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. او بھائی، نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، ہائے دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے. یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہاں پہ دیکھو، ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فتلقته فاطمہ علی الباب. حضرت بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے. فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی. اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم. اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ. اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تو اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین، سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہاں، تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے، سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے لے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا، بیعت نہیں کیا، نہ تلوار اٹھایا، نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے سوال کا جواب اب دے چکے ہیں. آپ اپنے والد کو لے کے آؤ، اپنے والد کو لے کے آؤ کہ بغیرت کون ہے. نبی کے گھر کو آگ لگانے والا وہ بغیرت ہے، کافر ہے. ہاں، اپنے والد کو لے کے آؤ. پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ، والد کو لے کے آؤ. پیچھے ہٹ میاں، جب پیچھے ہٹو، والد کو لے کے آؤ. وہ جس کی داڑھی ابو سفیان کی داڑھی کی طرح، اس کو لے کے آؤ. لے کے آؤ، اپنے ابو کو لے کے آؤ. اپنے ابو کو لے کے آؤ نا، جس نے بغیرت بولا تھا. بغیرت کون ہے پتہ چلا نا. زندیق کون ہے، کافر کون ہے، ملعون کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آگ لگائے. وہ کیسے مسلمان ہے، ہمیں سمجھا دو بھائی. ابو کو لے کے آؤ. جب تک ابو کو نہیں لے کے آؤ گے آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں گی. اپنے ابو کو لے کے آؤ نا. ابو بکر کی بیوی حضرت ابو بیوی حضرت علی کے گھر میں تھی، علی کی بیوی عمر کے گھر میں تھی. اب بے وقوف، ابو بکر کی بیوی اس کے گھر میں تھی. ابو بکر کی بیوی کیوں اس کے گھر میں ہو؟ بے وقوف آدمی. ابو بکر جب مرا ہے تو علی علیہ السلام نے اس کے بیوے سے شادی کیا، تو اسے ابو بکر کی دوستی کیسے ہوگی کہ ابو بکر کا دوست ہے وہ؟ تم آگ لگانے کی بات کرو نا. جو بھائی تم موضوع سے نہ نکلو. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر ہے. نبی کے گھر آگ لگائے وہ افضل المسلمین ہے. تو کافر کی بیٹی کافرہ، نبی نے نکاح کیوں کی حضرت عائشہ سے؟ وہ الگ سوال ہے. اوے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. چپ کر بغیر، چپ. یہ دیکھو، چپ، خاموش. عجیب بات ہے، کافر بھی تھی، رشتہ داریاں بھی. آپ ان کے کتابوں سے کفر دکھایا نا، میں نے کفر دکھایا نا. یہ ان کو اس نے سنا ہی نہیں. یہ مولوی چلا گیا تھا. اس مولوی نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر نے آگ نہیں لایا ہے، جب میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا نا کہ آگ لے کے آیا. جھوٹ ہے، ابو بکر نے آگ نہیں لگایا. اور جھوٹا، تمہاری صحیح حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے. پرے ہٹ، اپنے ابو کو بات کرنے دے.
میں سے گفتگو کرنا چاہتا لیکن یہ گفتگو علمی گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے بھائی. جب گالی دے رہا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو, اس سے کیا میں گفتگو کروں؟ یار سن یا کہ بس ٹھیک ہے بھائی. جنازہ گھر میں بچا سکیا یہ بھی مروا دے. اور پیچھے ہٹ نا, ابو کو کیمرے کے سامنے, کیسا بدتمیز لڑکا ہے بھائی, کیسا بدتمیز لوگ ہیں. ابو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کو کیمرے کے سامنے سے ہٹا رہے ہیں آپ, وہ آپ کو پیچھے دکھے رہا, آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ کوئی ادب ہے؟ انسان کا والد کافر بھی ہے, اس سے احترام کرنا واجب ہے. میری بات سنو نا, میں تمہارا کیا بات سنوں؟ جب تیرے ابو بیٹھے ہیں تو تمہاری کیا بات کرنی ہے؟ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ نہیں یہ کہاں کا دین ہے, کہاں کا دین ہے یہ؟ رشتہ دار وہی تمہارا دین ہے نا کہ نبی کے آگ کو گھر کو آگ لگانے کا دین ہے. میری بات سنو بھائی صاحب, اگر تمہیں جھوٹ ہے اور تمہاری کتاب میں لکھا ہے نا جھوٹ, ایسے ہی جھوٹ بنتا ہے. اور تمہاری کتاب میں لکھا ہے نا بھائی, اب بالکل بکواس ہے. نبی کے گھر کو آگ لگانا بالکل بکواس ہے, لیکن یہ صحیح ہے آپ